اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء اور آیت نمبر 71 سے لے کے 75 تک۔ آیت نمبر 71 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں سے نجات دی، یعنی بچا لیا ہم نے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، اور اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ نکل گئے ہجرت پہ۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ، ہو کون ہے؟ وہ ان کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ we delivered him، تو him جو ہے وہ ہو ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی، وَلُوطًا، اور ان کے بھتیجے لوط جو علیہ السلام ہے ان کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو جو اس زمین کی طرف ہم نے ان کو ڈائریکٹ کیا، یعنی ہم نے ان کو اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کو موڑ دیا۔ تو إِلَى الْأَرْضِ، یعنی وہ زمین، الَّتِي، جو کہ جس میں تھا بارکنا، ہم نے اس کو بہت بلیس کیا تھا اس زمین کو، یعنی وہ زمین جو تھی وہ اللہ کی بہت ہی بابرکت زمین تھی، اور وہ ہے فلسطین، پیلسٹائن۔ تو وہاں پر ہم نے ان کو ڈائریکشن، یعنی ڈائریکٹ کر دیا کہ اب وہ لوگ جو نکلے، جو بھی ایمان لائے ہوئیں گے ان کے ساتھ میں، کیونکہ ان کی بیوی سارا جو ہے انہوں نے بھی ایمان لائی تھی ان پر، تو وہ بھی ہیں ان کے، یہ مطلب نیفیو بھی ہے، اور اوپر سے اور بھی ہے جو بھی جنہوں نے لائے ہوں گے، تو وہ لوگ سب نکل گئے، یعنی جو تھوڑے سے ہی، لیکن وہ لوگ نکل گئے وہاں سے، اور انہوں نے عراق کی طرف سے راستہ لیا، جو کوسٹل جو راستہ تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ وہاں سے سیدھا راستہ پکڑتے تو بہت بڑا صحرا تھا، اور وہ صحرے کو کوئی بھی مطلب یعنی کراس کرنا ذرا بہت مشکل تھا وہ، اسی لیے وہاں سے انہوں نے لیا، اور پھر اس کے ایک دم ٹاپ پہ، پیک پہ جا کے پھر نیچے جب اترے ہیں عراق کی طرف سے، تب وہ پہنچے ہیں وہاں پر، یعنی کنعان، اور یعنی جو وہ فلسطین۔ تو فلسطین جو ہے وہ بہت ہی، اللہ نے کہا بہت ہی بلیسڈ، یعنی بہت ہی مبارک ہے وہ، کیونکہ اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ بارکنا فیہا، اس زمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھ دی، للعالمین، پورے عالموں کے لیے، یعنی کہ تمام نیشنز کے لیے، ہر تمام قوموں کے لیے۔ بٹ وی ڈیلیورڈ ہم ہے ابراہیم علیہ السلام، اینڈ ہز نیفیو لوط علیہ السلام، اینڈ ڈائریکٹڈ them to the land which we have blessed for the nations۔ تو یہ ہے جو اللہ نے ان کو یعنی کہ اس طرف موڑ دیا۔ اب ہے نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 72۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ تو اب یہاں پر اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے، آیت نمبر 72، آیت نمبر 72 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ، تو یہاں پر تو اللہ نے پھر کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ ہم نے
ان کے اوپر یعنی ہبنا جو ہے یعنی جیسے کہ اللہ نے ان کے اوپر بیسٹو کیا تو وَوَهَبْنَا لَهُ ان کے اوپر اللہ نے یعنی ایک طرح سے اپنے پاس سے کوئی تحفہ جیسے دیتے نا وہ بات ہے یہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دیا. اب یہ جو ہے ادھر کی لائن ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو لائن ہے لائن نہیں ہے ان کی اسماعیل علیہ السلام ہے اور پھر اینڈنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان سے مطلب اسلام جڑا ہوا ہے تو وہ آیت نمبر 85 میں ان کا ذکر آئے گا ابھی نہیں لیکن ابھی صرف اس طرف کی لائن اللہ نے مطلب قرآن میں لیا ہے اور وہ ہے اسحاق علیہ السلام کی لائن. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو یعنی کہ مطلب جیسے تحفہ دیتے نا مطلب اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر دیا اتارا اسحاق علیہ السلام کو وہ یعقوب نافلہ اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ نافلہ جیسے ہم نفیل اور اس طرح سے بولتے ہیں نا نفیل کہ نفلی حج یا ہم نفیلیں پڑھتے ہیں ایکسٹرا یا نفیلی ہم جو خیرات اور صدقات اور کرتے ہیں تو وہ تمام اس طرح کا تو یعنی یعقوب کو لیے یعنی یہ ہے گرینڈ چلڈرن یعنی کہ جو نواسے جیسے ہوتے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں یہ جو ہے نا اس کو اللہ نے نافلہ کہا ہے. یعنی نافلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹرا ایڈیشنل گفٹ کہ ناٹ جسٹ خالی ہم نے اسحاق علیہ السلام نہیں دیا بلکہ اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام جیسا مطلب بیٹا دیا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پوتے تھے. اور سوچو یعقوب علیہ السلام کی جو لائن ہے ان سے ہی پھر یہ پوری لائن چلی ہے نا بنی اسرائیل کی قوم. تو وہ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو ہم نے اتنے کیونکہ ان کے ساتھ تو جڑوا ان کا بھائی بھی تھا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ بھائی کا ذکر اتنا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام بہت پرومیننٹ فگر ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ان سب کو رائچیس لوگ بنایا یعنی صالحین بنایا ہم نے اللہ نے یہ چیز کہا. تو اب یہاں پر اس کے بارے میں اینڈ وی بیسٹوڈ آن ہم آئزیک یعنی کہ اسحاق علیہ السلام اینڈ ایز این ایڈیشنل گفٹ a grandson یعقوب یعنی جیکب یہاں لکھا ہوا ببلیکل یعقوب علیہ السلام اینڈ وی میڈ righteous men of every one of them اور ان میں ہم نے سب کو righteous بنایا. تو ان میں یعنی مطلب جو بہت سارے جو righteous تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام پھر بھی اور لائن میں سب چلے آ رہے ہیں نا تو اس طرح سے. تو یہ اب یہاں پر جو ہے نافلہ کہ نافلہ ہیز مینی میننگز. بوٹی یعنی ایک تو تم جب وار کے اندر جو تم کو مال غنیمت ملتا ہے نا وہ بھی نافلہ بولا جاتا ہے. ایکسٹرا ورک یعنی تم نے کچھ زیادہ کوئی کام کیا ہے یا پریئر یا تم نے نمازیں ایکسٹرا پڑھی ہے تو وہ ہے نفیلیں. ویسے حج بھی ہوتا ہے نفیل روزے بھی ہوتے نفلی ایکسٹرا اور ایڈیشنل گفٹ نمبر 3. تو یہاں پر جو چیز بولی گئی ہے وہ یہ 3rd نمبر کا جو ہے نا جو نافلات کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر یہ 3rd اور 4th لیا ہوا ایکسٹرا اور ایڈیشنل گفٹ اور 4 is گرینڈ سن یعنی کہ پوتا. The two last significations are implied here. یہاں پر یہ 2 ہے 3 اور 4 جو ہے نا. Not only was Ibrahim علیہ السلام given a son in his old age, he was given not only Isaac in اسحاق علیہ السلام but several sons اور بھی ان کے بیٹے تھے جن کا مطلب ہم کو یہاں پر قرآن میں نہیں ملتا ہے ذکر. The chief being Ismail علیہ السلام and Isaac علیہ السلام who both joined in burying him یعنی جب وہ گزر گئے ابراہیم علیہ السلام تو یہ دونوں جو تھے وہ ان کو جب دفنانے کے ٹائم پر ان کی تدفین میں دونوں شامل ہوئے تھے. اور سوچو یہ چیز کس میں ہم کو ملتی ہے جینیسس اور اس کا چیپٹر نمبر 25 اور اس کی مطلب ورس نمبر 9 میں ملتا ہے ہم کو. And he also saw grandsons اور انہوں نے اپنے پوتے بھی دیکھے. اسماعیل علیہ السلام especially mentioned later یعنی آگے ہے مطلب آیت نمبر 85 میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اپارٹ فرام اسحاق یعنی آئزیک اور اسحاق علیہ السلام لائن یعنی ان کی لائن سے الگ کیونکہ وہ عرب کے اندر تھے نا. تو آن اکاؤنٹ آف اسپیشل امپورٹینس فار اسلام کیونکہ اسلام کے لیے ان کی خاص اہمیت تھی اس لیے
کیونکہ لاسٹ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہیں سے اینڈنگ کے سب سے لاسٹ میں وہی مطلب آئیں گے، اور وہ یہ ہمارے سیل آف دا پروفٹ. آیت نمبر 73 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اب یہاں 73 نمبر کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بنایا، ائمتن یعنی امام یعنی لیڈرز. تو اللہ نے کہا کہ اور ہم نے ان کو بنایا لیڈرز، امام، یہدونا بے امرنا، ہمارے یعنی کہ مطلب جو ہمارا کمانڈ ہے یا ہمارا جو حکم ہے تو اس کو یعنی کہ وہ ہدایت کی طرح پہنچانا، یعنی لوگوں تک. تو ہدایت دینا لوگوں کو اللہ کے حکم کا، اللہ کے کمانڈ کا، اللہ کے امر کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی، اللہ کہتا ہے ان کی طرف، ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی. فعل الخیرات، تو فعل الخیرات جو ہے وہ یعنی فعل کا مطلب ہے جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ فعل ہے ہمارے، بولتے نا ارے اس کے دیکھو نا کیسے کیسے فعل ہے. تو فعل اور جیسے افعال اور یہ جو ہے یہ ہے ڈیڈز. فعل الخیرات، خیرات مطلب ہم لوگ جو خیرات سمجھتے ہیں کہ جو فقیر کو خیرات دیتے نا یا بھیکاری کو کچھ دیتے وہی سمجھتے خیرات، لیکن وہ ہے ہی نہیں. جبکہ خیرات کا مطلب ہے خیر، اور اس کا پلورل ہے آت لگائیں گے تو وہ بن جائے گا خیرات. تو فعل الخیرات، ہم نے ان کو نیک اور اچھے اعمال، یعنی خیرات کیا ہے؟ بہت ہی اچھے اعمال جس کو کہیں گے. تو ہم نے ان کو یعنی وہی کی اس کی کہ وہ بہت اچھے اعمال کریں، فعل الخیرات کریں. اس لیے ابھی کبھی بھی خیرات مت بولنا کسی کو بھی، مطلب کچھ بھی بھیک دے رہے ہو تو بھیک کو مطلب وہ خیرات مت بولو، اس لیے کہ وہ نہیں ہے. خیرات کا مطلب ہے بہت ہی اچھے اعمال. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ لوگ تھے ہمارے لیے عابدین. عابد جو ہوتا ہے وہ ہے جو اللہ کی جو سروس میں لگا ہوا ہے، اللہ کی سروس میں، تو اس کو کہتے ہیں عابد. اور عابدین یعنی کہ وہ پلورل ہے، وہ یعنی کہ وہ بہت ساروں کے لیے ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ اللہ کو سرو کرنے میں لگے تھے، اللہ کی سروس میں لگے ہوئے تھے. یعنی سوچ لو کہ جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کی سروس ہے. And we made them leaders, guiding men by our command. And we inspired them to do good deeds, to establish regular prayers and to give zakat. And they constantly served us and us only. یہ اللہ نے اسپیشلی پیرنتھیسس میں کہا کہ اینڈ اس اونلی، یعنی انہوں نے صرف ہمیں ہی سرو کیا اور صرف ہم کو، کسی اور کو نہیں. جس نے بھی کسی اور کو اللہ کے ساتھ ایڈ کیا تو بس گیا وہ، پھر وہ کام سے ہی گیا، کیونکہ وہ تو اب مشرک ہے نا، شرک کیا نا اس نے، تو وہ تو مشرک ہو ہی گیا. تو یہاں ہم کو کیا ملتا ہے؟ ایک اسپریچل لیسن ملتا ہے، یعنی روحانی ہم کو یہاں پر ایک سبق ملتا ہے. دا رائچیس مین میکس نو کمپرومائز ود ایول. جو بھی برائی ہے معاشرے کی تو اس کے ساتھ ایک نیکوکار رائچیس انسان، صالحین، کبھی بھی اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا. If the votaries of evil laugh at him, he pays them in their own coin. کہ اگر وہ لوگ ہنسی اڑائیں گے اگر اس کی کہ یہ کیا ایسا ہے، یہ دیکھو اس کو، ان لوگوں کو دیکھو دقیانوسی کو، تو وہ ان کو اسی میں برابر سے اس کا جواب دیتا ہے. اور پھر بٹ ہی اسٹینڈس فارملی بائی ہز پرنسپلس. تو جو بھی اس کے ہے قانون قاعدے وہ اس پہ برابر عقیدہ سب پہ برابر سے جمع ہوا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے. His firmness causes some confusion
among the followers of evil. तो जो भी evil लोग होते हैं उनको जरा सा एक बेचैनी कंफ्यूजन होती है, उलझन जिसको कहते हैं कि ये इतना फर्म क्यों है. And he openly declares the faith that is in him. और वो जो है राइटियस जो भी लोग हैं नेकोकारों में से, वो अपने ईमान को डंके की चोट के ऊपर ऐलान करते हैं, जो उनके अंदर वो ईमान है. They try openly and secretly to injure or kill him. तो कोशिश करते हैं कि इसको चुपके से मारो या फिर जाहिरी तौर पे हमला करो, मार दो, इसको जख्मी कर दो. But Allah protects him while evil perishes from its own excesses. अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और बुराई जो है evil, शैतानत, वो तो बस तबाही होना है ना. जो भी वो लोग कर रहे हैं उसमें उनकी तबाही उसी में है बराबर, तो वो तबाह होके रहेंगे. इसका मतलब ये हुआ. तो लूत अलैहिस्सलाम ने तो गिव अप नहीं किया था ना, ये वो एक्चुअली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी गिव अप नहीं किया. आयत नंबर 74, वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन वनज्जैनाहु मिनल क़रियतिल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन. अरबी के और वो भी कुरान के जबरदस्त अल्फाज है. कितने छोटे से वर्ड्स में कितने छोटे से इसमें अल्लाह कैसी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें अल्लाह पाक देता है जो दूसरी जबान में काफी बड़ी होती हैं समझाने के लिए भी. तो अल्लाह ने यहाँ कहा वलूतन, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने तो नहीं गिव अप किए भाई, और यहाँ पर अब लूत अलैहिस्सलाम है जो उनके भतीजे, वो भी उनके साथ आ गए. तो वो उनको जिस बस्ती की तरफ भेजा गया, सोडोम और गोमोरा की तरफ, जहां पर जो ये सब था, गेइज्म और बदमाशियां और ये सब गलत हरकतें जो आज भी शुरू हो गई है. वलूतन आतैनाहु हुक्मा व इल्मा. तो अल्लाह कहता है हमने उनको हुक्मन व इल्मा दिया. तो हुक्मन क्या है? यानी हिकमत, उनको नबूवत जो अल्लाह ने दिया, और इल्म, नॉलेज. वनज्जैनाहु मिनल क़रियतिल्लती, और वो शहर, वो टाउन जिसमें वो थे जहां पर बदमाशियां बहुत गलत गंदी, वनज्जैनाहु, हमने उनको निजात दी, मिनल क़रियतिल्लती, उस बस्ती से, उस टाउन से, उस शहर से, कानत तअमलुल ख़बाइस, वो खबीस यानी खबाइस जो है वो खबासत को प्रैक्टिस करते थे. यानी कि दुनिया के अंदर वो गुनाह किसी और ने किया नहीं जो वो लोग कर रहे थे. वो बहुत बड़ा गंदा एबॉमिनेशन है, खबासत है, वो खबीस लोग जिसको हम कहते हैं खबीस. इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन, यकीनन वो थे एक ऐसी कौम जो बहुत ही गंदी, बहुत ईवल. सौ इन का मतलब ईवल, फासिकीन नाफरमान, बागी, रिबेलियस. तो देखो बता दिया ना अल्लाह ने यहाँ पर. और वैसे खबीस वर्ड जो है वैसे जिन शैतान जो होते हैं ना उनके लिए है, लेकिन इंसानों के अंदर जो भी इस तरह के इंसान है जो खबासत फैलाते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों को लूटना और लोगों के साथ बुरी यानी कोई भी बुराइयां करना, ये तमाम खबासत है. तो जिसमें ये खबासत होती है फिर उस इंसान को बोलते हैं बहुत बड़ा खबीस है. एंड टू लूत अलैहि सलाम टू वी गिव judgment and knowledge, and we saved him from the town which practiced abominations. Truly they were a people given to evil, a rebellious people. And इनके लिए कहा गया कि ये कौन है, क्या है ये. इनकी इस उधर नोट है 2730. लॉट यानी कि बिब्लिकल में लॉट है वो, मगर हमारी लूत है.
تو لوط علیہ السلام's people, Lot's people were given to unspeakable abomination. Unspeakable abomination, ایک ایسا بدترین گندا بہت ہی فحاشی والا گناہ جس کے بارے میں بولا بات بھی نہیں کی جا سکتی. His mission was to preach to them. اللہ نے وہاں ان کو بھیجا کہ جا کے ان کو دعوت دو, پریچ کرو, واعظ و نصیحت کرو. He withstood evil, but they rejected him. اور انہوں نے وہ ان کا ایول جو تھا مگر وہ اس کے لیے کافی ان لوگوں کو جس طرح بھی واعظ و نصیحت کر رہے تھے لیکن وہ ریجیکٹ کر رہے تھے نا, ان کو رد کر رہے تھے, ان کو غصہ آتا تھا. they were punished. اللہ نے ان کو ایک موقع دے دیا, ٹھیک ہے جاؤ ابھی لوط علیہ السلام وہاں جا کے پریچ کرو, واعظ و نصیحت کرو. جب وہ لوگ نہیں مانیں گے, 3 بار اگر انہوں نے دعا کر لی رسول نے, نبی نے, کہ یا اللہ یہ لوگ جو ہے یہ مطلب ان لوگ میرے بس میں نہیں ہے, یہ لوگ نے میرے کوئی بھی کہنا نہیں مانا اور انہوں نے مجھے رد کر دیا, تو یہ جب 3 مرتبہ دعا ہو گئی تو ختم. اللہ کا جو عذاب ہے وہ بالکل ایک دم تیار کھڑا رہتا ہے اور بس وہ سڈنلی آتا ہے. پھر they were punished but he and his followers were saved. لیکن دیکھ لو پورے ٹاؤن, پورے شہر کو اللہ نے ختم کر دیا. اور کیسا ختم کیا کہ پوری بستی جو ہے اس کو پوری اٹھائے. سوڈوم اینڈ گومورا یعنی کہ سادون اور عمورہ اس کا نام ہے. تو وہ بستیاں جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے دونوں نے اس کو الگ الگ جیسے اوپر اٹھائے, بہت اوپر. پھر اس کے بعد اس کو الٹا کرے, جیسے کٹورے کو الٹا کرو اور پھر پھینکو. تو اب تم یہ سوچو جتنا اوپر وہ لوگ گئے تھے, جتنا اٹھا کے ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کے جتنا کر کے الٹا پھینکا گیا, تو وہ زمین کے اندر اتنا ڈیپ ڈاؤن گئے نا. تبھی تو یہ لوگ جتنا بھی ایکسکیویشن وہاں کر رہے تھے بہت کرتے رہے اور ان کو لگ رہا تھا یہاں تو کچھ مل ہی نہیں رہے, کوئی نشانی تک نہیں مل رہی ہے کہ انسان کے ٹوٹے پھوٹے برتن ہو یا کہیں کوئی بھی کچھ اناج وناج پڑا ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, انسانوں کی ہڈیاں بھی نہیں مل رہی ہے. تو ان لوگوں نے سوچا پتا نہیں ابھی یہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بستی تھی بھی. مگر وہ لوگوں کا ایکسکیویشن جو چلتا رہا, کھودتے رہے تو اتنا گہرائی میں اندر جا کے ان کو ملا کہ جو ان لوگوں کو گھر کے جیسا ایک سٹرکچر, اور پھر وہاں پر اچھی پالشڈ بارلی, سوچو پالشڈ بارلی تھی, اور ان کے اس وقت کے وہ برتن, تو وہ برتن بھی تھے وہاں پر. اور بعد میں اندر سے وہ جو اسکیلیٹنز اور ایسے ہڈیاں پھڈیاں سڑی ہوئی سب ملی ان کو. تو یعنی اس سے پتا چلا کہ ہاں برابر یہاں تھے. یعنی کہ ان کے بائبل میں بھی ہے یہ بات. تو بائبل تو پہلے انجیل تھا نا بھائی, اصلی جو انجیل تھا وہ تو رہا نہیں, اصلی جو تورات ہے وہ رہی نہیں. تو اسی لیے اب قرآن کے اندر یہ بات ہے, تو یعنی ہے نا قرآن کی بات بھی سچی ہے. اور وہ لوگ جو بائبل والے ہیں وہ لوگ نے بھی دیکھا کہ بھئی ان کے اندر بائبل میں جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت مطلب ہے, سب ملا ہوا, سب ایسا مکسڈ ہے. تو انسانوں کا بھی ہے اندر اور تھوڑا بہت ہوئے گا جو بچا کچا اندر کہیں, تو اس میں ان کو ملتا ہے نا بھئی کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم. تو وہ لوگ لاٹ بولتے ہیں نا, تو وہ ان کو اب ملا. تو جب ان کو پتا چلا کہ ہاں بھئی برابر یہ بات سچی ہے کہ یہ تھے یہاں پر. اس کی بات کیا ہے, تو آیت نمبر 75, وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے یہاں پر کہا وَأَدْخَلْنَاهُ, تو ہم نے انہیں داخل کیا, یعنی کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے داخل کیا فی رحمتنا, ہماری مرسی میں, ہماری رحمت میں. انہو, یقیناً وہ تھے, من الصالحین, صالحین میں سے تھے وہ, رائچیس. تو اللہ نے ہم کو قرآن کے اندر یہ بات بتا دیا, جبکہ یہ بات بائبل میں نہیں ہے. بائبل میں ان کے بارے میں کیسی گندی سندی باتیں مطلب لکھی ہوئی ہے, سوچو. تو اب کیا, اب یہاں قرآن میں ہم کو جو مل رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ بتا رہا ہے کہ وہ تھے صالحین میں سے. تو اسی لیے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ مت پڑھنا کبھی بھی وہ کتابیں. اس کی جگہ پہ ہم اپنا قرآن کیوں نہ پڑھے کہ جس سے ہم کو اجر و ثواب ملے, اور پڑھے کیوں, ہم فالو بھی کریں نا, اتباع بھی کریں ہم. اب ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.